ہر بات نہ تو کسی کو بتانے کی ہوتی ہے، نہ ہر چیز کسی کو دکھانے کی ہوتی ہے، اور نہ ہی ہر چیز شیئر کی جا سکتی ہے. لیکن ہم لوگ غلطی یہیں پر ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیز کو ایکسپوز کر جاتے ہیں، ہر چیز دکھا دیتے ہیں، ہر بات بتا دیتے ہیں. جو باتیں نہیں بھی بتانے کی ہوتی وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان ہمارے لیے مخلص ہے، ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچے گا، ہمارے لیے اچھا کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. نظر بد، حسد، حسرت، یہ سب چیزیں بہرحال موجود ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. آپ یقین کیجئے انسان کے سیدھے کام الٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے جو کچھ سوچا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، وہ سب زیرو پہ آ جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی غلطی یہاں پر ہوتی ہے جب ہم اپنے بہت ہی قریبی عزیزوں کو، قریبی رشتہ داروں کو اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور ان میں سب سے قریبی تو بہرحال آپ کے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا، ایون اگر آپ کی سگی ماں بھی آپ سے کہیں نا کہ یہ باتیں بتا دو یا یہ چیز شیئر کر لو، تو یقین کیجئے کوشش یہ کریں کہ چیزوں کو چھپا لیں، ان چیزوں کو ظاہر نہ ہونے دیں. اور وہ کون سی ایسی چیزیں، 6 ایسی باتیں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، ایون اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ، اپنے بہت قریبی عزیزوں کے ساتھ. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور یہاں پر یہ میری صبح کا سٹارٹ ہے، اور سردیوں کے موسم میں آپ کو پتہ ہے ساگ جو ہے نا وہ ہر گھر میں بن رہا ہوتا ہے. جیسے میرے گھر میں نہیں بنتا. میں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ میں پنڈی گئی ہوئی تھی، تو میں وہاں سے آتے ہوئے اپنے پپا کے یہاں سے لے کے آئی تھی. تو بس جی تھوڑا سا لائی تھی اور میں نے اس میں سے کھا لیا، کیونکہ میرے گھر میں نا میرے علاوہ ساگ کوئی نہیں کھاتا. تو باقی تھوڑا سا جو ہے نا اس کا میں نے صبح ناشتے میں ساگ کا پراٹھا بنا لیا. اور پھر بچپن کی یاد آ گئی کہ جب ساگ کا پراٹھا میرا بڑا فیوریٹ ہوتا تھا اور میں بنوا کے کھایا کرتی تھی. اور اب خود بنانا پڑتا ہے نا تو تھوڑی سی سستی آ رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال جی آج میں نے اپنے لیے بڑا اچھا سا ناشتہ یہ بنایا تھا، ساگ کا پراٹھا اور اس کے ساتھ چائے اور اچار. بہت مزہ آیا تھا، تو ٹرائی کیجیے گا. چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلی ایسی کون سی بات ہے جو آپ نے شیئر نہیں کرنی. اچھا، سب سے پہلی چیز جو ہے نا جو کہ آپ نے شیئر نہیں کرنی وہ ہیں آپ کے گولز، آپ کے ٹارگٹس. آپ نے کیا زندگی میں پلان کیا ہے، ضروری نہیں ہے یہ پلانز آپ کس سے شیئر کریں. آپ اپنے پلانز پہ کام کریں، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کریں، اور خاموشی سے کریں. جتنی خاموشی سے کریں گے نا، یقین کریں آپ کی کامیابی خود بخود شور مچائے گی. جب ہم پہلے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں نا تو کامیابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت دور ہو جاتی ہے. جب ہم خاموشی سے کام کرتے ہیں نا تو اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ خود بخود لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے آئندہ سے آپ کچھ بھی آپ کا ٹارگٹ ہے، اچھا اس میں ضروری نہیں کہ آپ کوئی کام ہی کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کچھ نیا پرچیز کرنا ہے، آپ نے نئی گاڑی لینی ہے، آپ نے اپنا فرنیچر چینج کرنا ہے، آپ کا کوئی ٹرپ ہے جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے، جب تک کہ وہ تکمیل تک نہ پہنچ جائے، جب تک کہ آپ کو پتہ نہ لگ جائے کہ بس اب میرا کام مکمل ہو گیا، تب تک تو کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ اس میں سکسیزفل ہو جائیں ضرور کیجیے. اچھا اب ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کر لوں، یہ میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہی. کچھ رشتے واقعی میں آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، کچھ بہن بھائی بہت مخلص ہوتے ہیں جن سے آپ اپنی ہر بات شیئر کر لیتے ہیں، آپ انہیں ہر چھوٹی چھوٹی چیز بتاتے ہیں اور وہ آپ کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مشورہ نہیں دے رہے ہوتے، جن کو دیکھ کے آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ حسد کا فیکٹر آ رہا ہے. اور دیکھیں حسد ایسی چیز ہے نا کسی کو بھی ہو سکتی ہے کسی سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے جی کوئی میرا بہت سگا ہے، میرا بڑا قریبی ہے اور میرے ساتھ بڑا اچھا، تو اس کو مجھ سے حسد نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو چھپانے کا حکم دیا کہ نعمتوں کو چھپاؤ، کیونکہ ہر نعمت والے انسان سے حسد کی جاتی ہے. کوشش کیجئے جب تک آپ کے پلانز کمپلیٹ نہ ہو جائیں، جب تک آپ کے گولز اچیو نہ ہو جائیں، آپ کسی سے ان کا ذکر نہ کریں. اچھا جی اگلی چیز کے بارے میں بتاؤں گی. اور نیکسٹ چیز کیا ہے کہ جناب اپنے بچوں کے بارے میں بھی نا، اسپیشلی بچوں کی اچیومنٹس اور ویکنیس، 2 چیزیں یہاں پہ میں بتا رہی ہوں، یہ بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے. دیکھیں بچوں کی اچیومنٹس نا مجھے ایسا لگتا ہے یہ بھی بہت زیادہ نظروں میں آ جاتی ہیں. اگر آپ کے بچے اسٹڈیز میں اچھے ہیں تو ضروری نہیں ہے ہر ایک کے بچے اسٹڈیز میں اچھے ہی ہوں. آپ کے بچے اسٹڈیز کے علاوہ کسی اور ایکٹیویٹی میں بہت اچھے ہیں، کسی اسپورٹس میں بہت اچھے ہیں، تو ضروری نہیں ہے ہر ایک کے بچے اچھے ہوں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے اس کو شو آف کرنا یا اس کے ساتھ ڈسکس کرنا، اسپیشلی اس انسان کے ساتھ جس کے بچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں جس میں آپ کے بچے ہیں. بہرحال ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی چیز میں ضرور اچھا ہوتا ہے. تو یہ لامحالہ جب دوسرا بندہ سنتا ہے نا تو وہ اپنے بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے بچوں سے، اور اس کمپیریزن میں نا حسد اور نظر لازمی آتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کی اچیومنٹس بھی ڈسکس مت کیجیے. سیکنڈ تھنگ، اپنے بچوں کی ویکنیسز بھی مت شیئر کیجیے. ہم لوگ نا کیا کرتے ہیں
کہ بس اپنے ہی دھن میں شاید تھوڑی سی نا ہر انسان میں ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ہمدردی کسی سے لے لیں تو ہم ویکنس بھی شیئر کر جاتے ہیں. اچھا وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز نا ان لوگوں کے دماغ میں نا دوسروں کے بیٹھ جاتی ہے کہ فلانے کے بچے میں نا یہ کمی ہے یا اس نے یہ چیز غلط کیا ہے. اب وہ بچہ تو شاید آپ کا کور کر لے اس چیز کو, آگے جا کے اس پہ نہ وہ والا پرابلم رہے, لیکن لوگ اس کو نہیں بھولتے پھر, اور لوگ نہ کہیں جا کے اس کو یاد ضرور کراتے ہیں. اس لیے کوئی ویکنس ہے آپ کے بچے کی, کسی چیز میں وہ ویک ہے, کسی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, یا ایک اور چیز تھرڈ پوائنٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, بچے نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے نا اور اس نے یہ سمجھ کے بتائی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے اپنی باپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ میرا سیکرٹ ہے, میں ان سے شیئر کر رہا ہوں. سو کوشش کریں کہ وہ سیکرٹ بھی اس کا کسی تھرڈ پرسن کے سامنے ریویل نہ کریں. میں تو یہ بھی کہتی ہوں ایون اگر بچوں نے کوئی بات آپ کو بتائی نا تو دوسرے بچوں کے سامنے اس کو ڈسکس بھی مت کریں. اگر اس نے سیکرٹ سمجھ کے آپ کو بتایا نا یا کسی ایک بچے میں کوئی کمی ہے تو بچوں کو آپس میں تو ایک دوسرے کے سامنے ڈانٹنا ہی نہیں چاہیے, نہ انہیں کمپیئر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. سو جب اپنے بچوں میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کی ایک اچھی گرومنگ کے لیے یا ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے آپ نے ایک دوسرے کے سامنے بھی ان کی ویکنس شیئر نہیں کرنی, تو آپ کسی تھرڈ پرسن سے کیسے کر سکتے ہیں. سو کبھی بھی مت کیجیے. اچھا جی, نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں کوئی بات ہے نا, اسپیشلی کوئی لڑائی جھگڑا اگر ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کسی بات پہ انبن ہے, وہ بھی آپ کس سے شیئر مت کریں. غلطی پتہ کہاں ہوتی ہے, خواتین کیا کرتی ہیں, ادھر ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا, ادھر ٹھک فون اٹھایا, امی کو بتا دیا, بہن کو بتا دیا, بھائی کو بتا دیا, سب کو بتا دیا, جی اس نے میرے ساتھ یوں کر دیا, یوں ہو گیا, بس میں نے یوں کر لینا. یہ بہت غلط چیز ہے. دیکھیں میاں بیوی کی جو لڑائی ہوتی ہے نا وقتی طور پہ ہوتی ہے, کچھ گھنٹوں کی, یا چلیں کچھ گھنٹوں کی, ایک دو دن کی کہہ لیں یا کچھ دنوں کی کہہ لیں, آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی, آپ واپس ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن لوگوں کے دلوں میں نا آپ کے اسپاؤس کے بارے میں غلط بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گی. اس لیے آپ کا کوئی جھگڑا ہے, آپ کی کوئی آپس میں ڈفرینسز ہیں, کوئی کلیش ہے, اس کو اپنے تک محدود رکھیں, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت بڑا پرابلم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ سے حل ہو سکتا, تب ضرور بتائیں, لیکن ویسے مت بتائیں. اپنے گھر کے بارے میں, اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی شیئر مت کریں جو اس کو نیگیٹو وے میں لے کے جا رہی ہو, جس میں اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو رائے کوئی دوسرا قائم کر لے, مت بتائیے. اور ایک چیز میں اپنی اکثر ویڈیو میں کہتی ہوں, ایک اچھا گھر بسانے والی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے سسرال کی بات میکے میں اور میکے کی بات سسرال میں کبھی بھی نہیں بتاتی. کبھی بھی مت ڈسکس کیا کریں, ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر. ہاں اچھی چیزیں, بہت اچھی بات ہے, جو چیزیں ایسی ہیں جن پہ دوسرے اپریشیٹ کرتے ہیں وہ ضرور بتائیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ برائی کر رہے ہیں اور آپ بری بات بتائے جا رہے ہیں, دوسروں کی نظروں میں ان کو برا بنا رہے ہیں, وہ والا کام مت کیجیے. جتنا زیادہ آپ اس طرح کی باتوں کو اپنے تک محدود رکھیں گی نا, اتنی لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بھی رہے گی. میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے جنہیں عادت ہوتی ہے وہ جہاں کسی محفل میں بیٹھتی ہیں نا, بس اپنے ساس سسر کی برائی کرنا شروع ہو جانا, اپنے نندوں کی, اپنے سسرال میں کسی کی برائی لے کے بیٹھ جانا. اچھا پھر پتہ کیا ہوتا ہے, لوگ اس وقت تو بڑے مزے لے کے نا چسکے لے کے سن رہے ہوتے ہیں, بعد میں وہ کہتے ہیں اسے نا عادت ہے. سیریسلی آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نا عادت ہے, اس نے جہاں بیٹھنا ہے نا, اس نے اپنے سسرال والوں کی برائیاں کرنا شروع کرنے دینی ہے, اور لوگ اس کو مزے لینے کے لیے تو ضرور سنتے ہیں. اور یقین کیجئے لوگوں میں کوئی سمپتی نہیں ہوتی پھر آپ کے لیے کہ ہاں جی اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو عادت ہے, یہ عادت سے مجبور ہے, اس نے جہاں بیٹھنا ہے اس نے بیٹھ کے ان کی برائی کرنی ہے. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے لوگ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے خاتون کے ساتھ اسپیشلی بیٹھنے سے, کہ جس کو عادت ہے اپنے گھر والوں کی برائیاں کرنے کی, اپنے سسرال کی برائی کرنے کی. لوگ کہتے ہیں اس کے پاس بیٹھ جائیں گے, اس کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہوگا, اس نے صرف برائیاں ہی کرنی ہیں. اچھا جی, پھر باری آتی ہے آپ کی انکم کی. دیکھیں اپنی انکم جو ہے نا وہ ہر ایک کو بتانے کی چیز ہوتی ہی نہیں ہے, نہ ہی آپ کے سورسز آف انکم کیا کیا ہیں. آپ جو کچھ کما رہے ہیں, دیکھیں آپ کے نصیب میں جتنا رزق ہے آپ کو اللہ دے رہا ہے, تو ضروری نہیں ہے ہر ایک کوئی بات بتائی جائے کہ جی میں فلانی جگہ سے اتنا کما رہا ہوں, فلانی جگہ سے میرے اتنا پیسہ آ رہا ہے. مت بتائیں, ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی. آپ کی جو لائف سٹائل ہے, جو کچھ آپ کے پاس ہے, وہ ویسے بھی لوگوں کو نظر آ جائے گا, تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور بتانے میں دیکھیں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی میں بتا رہے ہیں چلیں, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ دوسرا وہی بات کہ اس کو کس حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا حسد سے دیکھ رہا ہے. سیکنڈلی آپ کسی کو جتانے کے لیے بتائیں گے تو اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا کسی میں انفیریورٹی کمپلیکس پیدا کرنے کے لیے آپ بتا رہے ہیں, تو یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ بتائیں ہی نہ. آپ کی جو انکم ہے بس ٹھیک ہے, آپ کے جو سورسز آف انکم ہے آپ اچھی بات ہے, آپ 4 جگہوں سے کما رہے ہیں, آپ 5 جگہوں سے کما لیں, لیکن کسی دوسرے کو نہ بتائیں.
کوئی دوسرا ایسے خام خواہ فیل کرے. اور یہ تو نیچرل سی بات ہے نا کہ پھر انسان جو ہے نا فیل کرتا ہے تو پھر اس میں تھوڑا بہت حسد والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے. اور پھر ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی نظر لگ گئی ہے فلانی چیز کو، تو وہ اس میں بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ خود شو آف کر رہے ہوتے ہیں. سو چیزوں کو جتنا کم شو آف کریں گے نا اتنا ہی زیادہ سکون میں رہیں گے. اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس پہ آپ نے ضرور غور کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے یہاں تک اگر ویڈیو واچ کر لی اور ویڈیو پسند آ گئی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا اور اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. چلتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف. اچھا دیکھیں، اپنی ناکامیاں بھی ہر ایک سے ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی. آپ نے کوئی کام شروع کیا، اس میں آپ ناکام ہو گئی تو ضروری نہیں آپ وہ کسی کو بتائیں. ٹھیک ہے، اگر خاموش ہیں، کسی کو نہیں پتا تو خاموشی سے آگے بڑھ جائیں. یا آپ کے پاسٹ میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو کبھی کبھی تنگ کرتی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اول تو میں کہتی ہوں ماضی میں تو جینا ہی نہیں ہے نا. ماضی میں کچھ ہو گیا، کچھ غلط ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ماضی کی کسی کمزوری کی وجہ سے آج آپ کسی جگہ پہ ناکام ہوئے تو ضروری نہیں ہے وہ آپ کسی کو بتائیں. بس ٹھیک ہے، جو گزر گیا جو گزر گیا. اپنے حال پہ توجہ دیجئے، اپنے آج پہ توجہ دیں گے تو آپ کا آنے والا کل برائٹ ہوگا. اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے تو اپنے آج کو اچھا بنانا ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنی ناکامیاں ہر ایک سے شیئر کی جائیں. دیکھیں بات پھر وہی ہے، آج کسی وجہ سے آپ کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کوشش کر کے آگے بڑھ جائیں گے اور آپ اس ناکامی سے نکل جائیں گے، لیکن لوگ اس ناکامی کو نہیں بھولیں گے. وہ آپ کو بار بار جتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جی ایسا ہوا تھا. اور ایک آخری چیز میں اس پوائنٹ میں ساتھ ایڈ کر دوں، ہم نے ہمیشہ اپنے بڑوں سے کہتے سنا ہے کہ انسان نہ کسی باہر والے کا احسان لے لے، کسی اپنے کا احسان نہ لے. یاد رکھیے گا، اگر کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جائے نا جس میں آپ کو کسی کا احسان لینا پڑے تو کسی ایسے انسان کا احسان لیجیے گا جو آپ کا عزیز نہ ہو، آپ کا کوئی سگا رشتہ نہ ہو. یقین کریں یہ سگے رشتے جو ہوتے ہیں نا یہ احسان تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد نا آپ ساری زندگی ان کا احسان اتارتے رہتے ہیں اگر آپ احسان فراموش نہیں ہیں. ورنہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو مرضی کر دو، احسان فراموشی کی ہر حد پار کر جاتے ہیں. لیکن کوشش کریں اپنے کسی سگے رشتے سے احسان نہ لیں. اپنے زور بازو پہ یقین رکھیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور اگر مدد کی ضرورت بھی ہے تو کسی دوست سے، کسی ورک پلیس پہ کسی سے آپ مدد لے لیں، لیکن اپنے قریبی سے کبھی بھی مدد نہ لیں. اور یہ میں آپ کو اپنا بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہی ہوں، اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. کیونکہ اگر آپ نے اپنی عزت برقرار رکھنی ہے نا اور اپنا لوگوں میں مان رکھنا ہے لوگوں میں، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہی ہوگا، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ادروائز لوگوں کی نظر میں نا آپ کی عزت، میں بالکل آپ کو ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ایکسپیرینس سے بات بتا رہی ہوں کہ پھر لوگ جو ہے نا وہ نہیں کچھ سمجھتے، عزتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. کل نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اللہ